اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Can we recite Surah Fatiha for Sayyid Sikandar Hussain ibn Sayyid Ali Abbas Kazmi, Sultana Banu bint Sayyid Mubarak Ali, and Mirza Ali Abbas ibn Mirza Ali Naqi. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If I was to speak in Urdu, will it be okay? Urdu mein taqreer karnu to inshallah. According to some riwayat, today was the day of the shahadat of Fatima Zahra salamullahi alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraj. بعض روایات کے مطابق بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے اور دو روایات ہیں. 75 دن بعد جناب ختم مرتبت کی بی بی کی شہادت ہوئی ہے یا 95 دن بعد. 75 days or 90. In olden days they did not have dots. In نقط they did not have. So 75 or 95 both were written the same way. In later ages they added the dots. That's why we don't know 75 or 95 because they wrote it in Arabic. تو نقطے نہیں تھے اس زمانے میں, اس لیے آج تک اختلاف ہے کہ 75 دن ہے یا 95 دن. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, بی بی کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ بی بی کی شہادت ہو گئی اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شہادت ہو گئی. اتنی بڑی مظلومیت کہ اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ عالمیان ہیں, سیدۃ النساء العالمین, پوری کائنات کی بیویوں کے سردار ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا مسلمانوں کو کہ بی بی کی شہادت ہو گئی. Some argue that people did not even find out that she has died. The Muslims had not paid attention to the family of the Holy Prophet. You know, we have similar traditions from the other Aimma alayhimus salam. That Imam Hussain alayhis salam even in Karbala says that, look, even if the Christians had a horse or a camel from Jesus, they would show respect to it. And I am the direct grandson of the Holy Prophet. عیسائیوں کے پاس اگر رسول خدا کی سواری بھی ہوتی نا تو اس کی تعظیم کرتے. میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں. 4 members of Ahlul Bayt alayhim salam have mentioned Naqa Salih. You know, Hazrat Salih in the Holy Quran, there are 25 messengers, prophets mentioned in the Holy Quran. 25. 25 انبیاء کا قرآن میں نام آیا. وعد السلام میں جب جائیں تو حضرت ہود اور حضرت صالح ایک جگہ پہ دفن. حضرت صالح, 4 members of Ahlul Bayt have mentioned him. حضرت صالح کی اونٹنی تھی, ایک اونٹنی ان کا, you know, his miracle was that he prayed and the mountain opened and a camel, a she camel came out, naqa in Arabic. ایک اونٹنی اس میں سے باہر نکلی. یہ ان کا معجزہ تھا کہ یہ ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن سب پانی پیے, اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری امت سیراب ہوتی تھی. When that she camel came out, it had a calf. اس کا ایک فصیل تھا, اونٹنی کا بچہ. 4 اہل بیت کی ہستیوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا ہے. 4 ہستیوں نے. ایک امام متقی علیہ السلام نے کہا, کیا فرمایا آپ نے جب آپ کو وصیت دے رہے تھے نا, کہا کہ میرا مقام تم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ حضرت صالح کی اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا تھا. They cut the back of the she camel, the ummah of حضرت صالح.
You know, the calf went to the mountain and prayed against the people. They said, "Oh Allah, these people have killed my mother. Send your wrath on them." اپنا عذاب بھیج دے. اللہ نے عذاب نازل کر دیا. تو امام نے کہا, نام امام نے کہا, کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ اس اونٹنے کے بچے سے میرا مقام زیادہ ہے؟ تین اور ہستیوں نے حوالہ دیا. ایک جناب سکینہ بنت الحسین. جب کوفے میں گزر رہے تھے نا بی بی, لوگ پتھر مار رہے تھے, تو جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں, جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات مجھے ایک نئی کہانی سناتے تھے. Or my aunt Zainab, whenever my father had me on his chest, when he would make me go to sleep, he would say a story to me. Every night he would tell me a new story. And one night my father told me the story of Hazrat Saleh. And he said there was a prophet whose name was Saleh, and his ummah killed the she camel, and the calf prayed against the ummah, and Allah sent his wrath. Oh my aunt, tell me, am I not more worthy than the calf of the... پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیں, کیا میرا مقام زیادہ ہے یا حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا؟ جناب زینب تڑپنے لگی, رونے لگی. کہا بی بی, آپ حسین کی بیٹی ہیں. کہا پھوپھی اماں, اگر میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیں گی؟ کہا بیٹی, بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. بس راس الحسین کو دیکھا بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا بابا میں بد دعا کرنا چاہتی تھی, یہ لوگ ہمیں بہت اذیتیں دے رہے ہیں. اتنی تو بابا, جتنا آپ نے بتایا تھا نا کہ لوگوں نے کوہان کاٹ دیا تھا, وہ اونٹنی مر گئی, بابا اس سے زیادہ ہمیں اذیتیں دی گئی. اور ایک جناب فاطمہ الزہرا ہیں جنہوں نے حوالہ دیا ہے حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کا. کب؟ جب بی بی نے اپنے دربار میں جانے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا. جب حق مانگا تھا نا تو کہا تھا کہ دیکھو مجھے زیادہ اذیت نہ دینا, میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. وہ صالح کی اونٹنی کا بچہ تھا, اس نے بد دعا کی تھی, اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا. ہمیں اذیت نہ کرنا, ہم معصوم ہیں. میں پیش کروں آپ کے سامنے, بی بی کے مسائل بڑے سخت ہیں میرے لیے, اپنا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے. رسول خدا نے حدیث جو میں نے عنوان قرار دی ہے نا, اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا حصہ, فاطمہ میرا جز ہے. فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ تو کہتے تو قلب یا جگر کا ٹکڑا ہے, کبد نہیں کہا فاطمہ میرا جز ہے. تو اس لیے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ جگر کا ٹکڑا ہے, دل کا ٹکڑا ہے, نہیں. کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا. یعنی کیا مطلب, کیا فرما رہے ہیں, اگر میری حقیقت رسالت ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. میری حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. میری حقیقت, جو بھی میری حقیقت ہے, عصمت ہے تو عصمت کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہے. من آذاہا فقد آذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ, قرآن کی آیت ہے نا سورہ احزاب میں. وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اللہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کرتا ہے. لیکن بڑے سخت الفاظ ہیں, قرآن کی آیت ہے, اذیت نہ دے کوئی. جناب سیدہ کا مقام کیا ہے کہ کوئی اذیت دے تو پھر لعنت کا مستحق ہے. آئیں بھی عزیزان گرامی, آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کروں گا. پھر پیغمبر نے ایک جملہ کہا اس کے آگے کہ من آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. جس نے اللہ کو اذیت دی دخل النار, تو وہ جہنم میں جائے گا. عزیزان گرامی, ایک میں روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تاریخ میں ہے, ہماری کتابوں میں نہیں ہے, لیکن ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, الامامۃ والسیاسہ کتاب کا نام ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37, والیوم نمبر 1 پیج نمبر 37, الامامۃ والسیاسہ. وہ کہتا ہے کہ پورے مدینے میں, اہل سنت کا مورخ ہے, وہ کہتا ہے پورے مدینے میں ایک بات پھیل گئی. کیا؟ کہ خواتین میں باتیں ہونے لگیں کہ جناب سیدہ ناراض ہیں شیخین سے, دونوں سے ناراض ہیں. یہاں تک کہ ہر جگہ باتیں ہونے لگی, ہر جگہ لوگ باتیں کرنے لگے, پورے مدینے میں بات پھیل گئی.
جب بات پھیل گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی دیکھو جناب سیدہ ناراض ہو گئی ہیں تم سے. کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو راضی کریں, ان سے معافی مانگ لیں. تو علامہ السیاسہ کہتا ہے کہ علامہ السیاسہ میں کتاب میں لکھتا ہوں, کہتا ہے کہ دونوں نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی ہم سیدہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں. انہوں نے بہت زور دیا. تو مولا نے گھر میں آنے کے بعد کہا کہ سیدہ شیخین ملنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پوری زندگی میں پہلی مرتبہ جناب سیدہ نے امیر المؤمنین کو انکار کیا. کہا کہ میں شیخین کی شکلیں دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ میں نے قول دیا. تو کہا کہ البیت بیتک وانا زوجتک, گھر آپ کا گھر ہے, میں آپ کی زوجہ ہوں. جیسے وہ دیوار ہے, بیوی نے دیوار کی طرف رخ کیا, کہ پیچھے پردہ لگا دیں. دروازے پہ وہ کھڑے ہو کے پوچھیں. تو کسی نے سوال کیا, کہا کہ سیدہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. کہا تم نے میرے بابا کی یہ حدیث سنی ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ, من آذاہا فقد آذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کہا ہم دونوں نے سنا. کہا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا, میرے بابا نے حدیث کہی تھی کہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے, ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے. سنا ہے تم نے؟ کہا ہاں سنا ہے ہم نے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کہا پھر یاد رکھو میں دونوں سے ناراض ہوں, جب تک زندہ رہوں گی ہر نماز کے بعد خدا سے شکوہ کروں گی, اور جب اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے اپنے بابا سے جا کے کہوں گی بابا میں بہت زخموں سے چور چور آئی ہوں. میں تھوڑے سے جملے مسائل پیش کروں گا, بس میں نے جو فضائل پڑھنے تھے پڑھ دیا آپ کے سامنے. آج میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے جنت البقیع کو سامنے لے کے آئیں گے. کچھ ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان ایک قبر تلاش کریں, اس قبر کے سرحانے امام زمانہ بیٹھے رو رہے ہوں گے. آج پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں کسی بی بی کے صدقے میں, لیکن اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. اس ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھیں گے ذرا, امام زمانہ کہیں گے اے صاحب الزمان آج آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی ماں زہرا کا. ایک مرجع سے سوال کیا کسی نے, ابھی چند دنوں پہلے عراق سے آیا, وہاں پہ ایک مرجع سے سوال کر کے کہا کہ آقا یہ سچ ہے کہ بی بی کا الٹا پہلو شکستہ تھا اور بی بی پھر الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی؟ تو وہ رونے لگے مرجع تقلید. کہا نہیں, بہت بڑے مرجع سے سوال کیا گیا تھا کہ ایسا تھا؟ کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بی بی صرف الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی, بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی. کبھی بھی اتنی اذیت میں تھی پھر کروٹ نہیں لے پاتی تھی, نہ سیدھی طرف کی نہ الٹی طرف کی. کہ کیسے زندگی گزرتی تھی؟ کہ امیر المومنین آتے تھے, بٹھا دیتے تھے اور پھر لٹا دیتے تھے. بی بی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. سخت جملے ہیں مجھے معاف کیجیے گا, سادات غیر سادات مجھے معاف کیجیے گا, اگر برداشت نہ کر سکے الفاظ میں تھوڑا سا سخت پڑھوں گا. کبھی بھی بے انتہا سخت اذیت سے گزر رہی تھی. جناب امیر علیہ السلام سہارا دے کے بٹھاتے تھے. جب دربار سے ہو کے آئی تھی نا, جب گئی تھی تو بی بی کے سارے بال کالے تھے, جب واپس آئیں تو سر سفید ہو چکا تھا. اور جب جا رہی تھی نا بی بی تو پھر بیویوں کا جھرمٹ تھا, کسی نے سہارا دیکھ رہا تھا, بیوی نے برقع لے رکھا تھا, چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. جب واپس آئی ہے نا تو کہتے ہیں بی بی کی کمر جھک چکی تھی, کمر جھکی ہوئی تھی. جب بی بی واپس آئی ہے تو کہتی ہے سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا, پھر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا, پھر آگے بڑی جناب زینب کبریٰ کھڑی تھی. جیسی جناب زینب کو دیکھا نا اب بی بی سے رہا نہ گیا, اب بی بی تڑپ کے رونے لگی, فوراً بیٹی کو سینے سے لگایا, پیار کرنے لگی. کہا بیٹی مجھے بابا نے کہا تھا تو صحابی کے دربار میں جائے گی, تیری بیٹی شرابی کے دربار. کہا جس دربار میں گئی تھی اتنی دیر کھڑی رہی ہوں میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بیٹی جہاں تو جائے گی. بی بی کو بہت اذیت تھی اس بات کی, بہت روئی. امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ, میں ہمیشہ اس جملے کو پڑھتا ہوں, دو باتوں کا بڑا صدمہ. ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا, اور دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. بڑا صدمہ امام زمانہ کو. آئیں بھئی آج امام زمانہ کو ذرا پکار کے کہیں گے اے صاحب الزمان ذرا ایک نظر کرم ذرا اس مجمع پہ کر دیجئے. مولا ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں. آج مولا ہر جگہ پہ پرسہ لینے جائیں گے نا, ہر جگہ جناب سیدہ خود جاتی ہے نا, لیکن آج تو بی بی کی مجلس ہے, تو آج کون پرسہ لینے کے لیے آئے گا؟ خود امام زمانہ پرسہ لینے آئیں گے اپنی دادی کا, اپنی دادی کا پرسہ خود امام زمانہ لیتے ہیں. مولا ذرا ایک نظر کرم کیجئے گا. یہاں پہ لوگ کہاں کہاں سے جمع ہوئے ہیں, آج آپ کی دادی زہرا کی مجلس کرنے آئے ہیں. آئیں بھئی چند جملے ہیں میں جن کو پیش کروں گا. پوچھا جنا جب
چھٹے امام سے کہا مولا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جناب آدم ہیں، جناب یعقوب ہیں بیٹے کی، جناب یوسف کی فریاد میں جناب یوسف، جناب زہرا اور جناب امام سجاد. کہا مولا ان سب کی مدتیں بہت زیادہ ہیں، کوئی 40 برس رویا، کوئی 70 برس رویا، لیکن آپ کی دادی زہرا کتنا عرصہ روئی ہیں؟ تو 3 مہینے یا 6 مہینے. مولا نے کہا کہ میری دادی زہرا کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ. اس شدت سے روتی تھی کہ جب بھی بی بی روتی تھی تو سارے مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو دن میں روئیں یا رات میں روئیں. مسلسل روتی رہتی ہیں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا تھا بی بی کے رونے کا؟ پورے مدینے کو معلوم تھا بی بی روتی ہیں. کیوں؟ یعنی بی بی کی آواز سب جگہ جاتی تھی رونے کی؟ نہیں، رونے کی آواز نہیں جاتی تھی. لیکن جب بھی بی بی روتی تھی نا مدینے میں زلزلہ آتا تھا. کیسا زلزلہ آتا تھا؟ شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے اور تڑپتے کہتے تھے او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلاؤ، میری بیٹی کو اذیت نہ دو، میری بیٹی رو رہی ہے، او مسلمانوں میری بیٹی بڑی سخت اذیت میں ہے. بی بی دن رات روتی رہتی تھی، زلزلہ آتا رہتا تھا. لوگ کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رو یا رات میں رو، اب ہم آرام نہیں کر پاتے. تو مولا نے آ کے کہا کہ سیدہ آپ یا دن میں روئیں یا رات میں. کہا اب مسلمانوں کو میرا رونا بھی برداشت نہیں ہے، میں کل سے مدینے سے باہر جا کے رو لیا کروں گی. تو بی بی ایک قبر کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی. ایک درخت تھا اس کے سائے میں جہاں پہ بیت الحزن بنایا امیر المومنین نے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں مسلمانوں میں سے کسی ایک نے مخبری کی، کچھ مسلمانوں نے جا کے وہ درخت کاٹ دیا. آج جب بی بی گھر واپس آئی نا تو کہا کہ اے ابو الحسن آج میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آئی ہوں. مولا سے برداشت نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے ایک بیت الحزن بنایا، ایک چبوترا بنایا. کہا کہ سیدہ اس کے سائے میں آپ بیٹھ کے رویا کریں. میں جملے پیش کروں آپ کو. دن گزرتے جا رہے ہیں. ایک ایسا دن آیا کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ ام ایمن فضہ آج جب میرے دونوں بیٹے آئیں گے نا باہر سے پہلے کھانا کھلا دینا. کہا بی بی دونوں شہزادے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کہا آج انہیں بتا دینا پہلے کھانا کھا لیں. دونوں بیویاں سمجھ گئیں. جناب فضہ نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا آج میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں، آج میری شہادت کا دن ہے. کہا میرے دونوں بیٹوں کو پہلے کھانا کھلانا، بعد میں بتانا میں نہیں رہی. کہا اچھا. اتنے میں بی بی نے کہا بی بی ہمیں معلوم کیسے ہو؟ جناب فضہ نے پوچھا. کہا جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ میں ہوں، اور جیسی تسبیح کی آواز رک جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. بس بھی دروازہ بند تھا، اچانک تسبیح کی آواز رک گئی. جناب فضہ تڑپ کے رونے لگی. اتنے میں دیکھا دونوں شہزادے آئے ہیں. جناب فضہ نے فوراً زمین پہ کھانا چن دیا دسترخوان پہ. کہا شہزادوں کھانا کھا لیجئے. امام حسن مجتبی نے سر اٹھا کے کہا فضہ کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے. کہا نہیں آج آپ کی ماں کی وصیت تھی پہلے کھانا کھا لینا. اب دونوں شہزادے سمجھ گئے، اپنے امامے اتارے گھٹنوں پہ مارے، فوراً دوڑتے ہوئے آگے بڑھے. ایک مرتبہ قریب گئے، دیکھا ماں سے لپٹ کے رونے لگے. فوراً باہر نکلے، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. 7-8 برس کے یا 8 اور 9 برس کے دونوں شہزادے آئے. ایک مرتبہ امیر المومنین کے کان میں کچھ کہا. مورخین کہتے ہیں کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے پھر زمین پہ گر گئے. شیر خدا فاتح خیبر جس کی کمر کو نہ مرحب توڑ سکا، نہ انتر، نہ حارث، نہ عمر ابن عبد ود، کوئی کسی میدان میں امیر المومنین کی کمر نہ توڑ سکا. لیکن نہ جانے کیا آج میرے مولا نے سنا، فرماتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بس زمین پہ گرنا تھا. سارے صحابہ کہنے لگے یا علی کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا نہیں بتا سکتا. کہا ہمیں بتائیے ہم جانے نہیں دیں گے. کہا آج رسول خدا کی بیٹی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کہا آج فاطمہ دنیا میں نہیں رہی. ایک مرتبہ میرے مولا اٹھے، دونوں بیٹوں کی انگلی پکڑی. کہا واپس چلو. جب لوگ گھر آنا چاہتے تھے کہا رک جاؤ کوئی میرے گھر نہ آئے. کہا کیوں یا علی کیا بات ہے؟ کہا سیدہ نے وصیت کی تھی مسلمانوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، کوئی مسلمان میرے جنازے میں نہ آئے. بس بھی وصیت کی. بی بی نے اپنی آخری وصیت میں یہ جملہ کہا تھا کہ اے ابو الحسن غسلنی باللیل وحنتنی باللیل وکفنی باللیل وصلی علی باللیل ودفنی باللیل. اے ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، مجھے رات میں کفن دیجئے گا، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، اور مجھے رات میں دفنا دیجئے گا تاکہ کوئی مسلمان میرے جنازے میں نہ آئے. اچھا ہاں، ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہاں بی بی نے کہا رات میں دفنائیے گا، رات میں غسل دیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے.
جناب فضہ جناب ام ایمن غسل نہیں دے سکتی تھی جناب سیدہ کو، اس لیے امیر المؤمنین صرف معصوم ہی معصوم غسل دے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر نے کیوں رات میں غسل دیا؟ کیونکہ بی بی کی وصیت تھی۔ کیوں بی بی نے وصیت کی تھی؟ جملہ کہوں گا سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں، وہ بزرگ مرد تقلید کہتے ہیں کیوں بی بی نے کہا کہ رات میں غسل دیجیے گا؟ کہا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ بی بی نہیں چاہتی تھی مسلمانوں کو معلوم ہوگا، ہاں لیکن ایک اور وجہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے۔ کہا کہ رات کا وقت تھا، مولا پانی ڈالتے ڈالتے ایک موقع پہ آ کے رک گئے، پوچھا سیدہ آپ جانتی ہیں کہ پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے، اپنے ہاتھ کو ہٹا دیجئے۔ بس ہاتھ کا ہٹنا تھا، میرے مولا بلند آواز سے رونے لگے۔ بس جیسے ہی رونے لگے جناب فضہ نے پوچھا مولا شیر خدا ہو کہ آپ اس طرح سے بلند آواز سے رو رہے ہیں، دیواروں میں کیوں بار بار سر مارتے ہیں؟ کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا نے مجھے نہیں بتایا کہ زخم کتنے گہرے تھے، زہرا کا پہلو شکستہ تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بے وقت نہیں تھا، ہاں بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ ایک مومن نے اپنے مرحوم والد کے لیے اہتمام کیا مجلس کا، بھئی جناب سیدہ کا واسطہ دیں گے۔ پروردگارا، آپ نے دیکھا دنیا میں جب جنازے قبر میں دے رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں اور قبر میں کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، وہ جنازہ لیتے ہیں۔ جب جناب خاتون جنت کا جنازہ اٹھا نا تو لوگ کہتے ہیں کہ 11 یا 14 افراد تھے جنازے میں کل۔ امیر المومنین تھے، جناب امام حسن امام حسین تھے، جناب عبداللہ بن مسعود تھے، خود جناب عباس جناب رسول خدا کے چچا تھے، جناب عقیل تھے، جناب عبداللہ بن جعفر تھے، یہ سب چند افراد صرف گھر کے افراد موجود تھے۔ امام حسن و حسین دونوں بچے ہیں۔ امیر المومنین نے جنازہ اٹھایا، قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لینے والا ہوتا ہے، سب نامحرم تھے۔ امیر المومنین خود تڑپنے لگے، کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ لاشا اٹھا کے دیا، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے۔ وہ جو لوگ موجود تھے نا انہوں نے بتایا، کہا ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کے جیسے ہاتھ تھے ویسے 2 ہاتھ بلند ہوئے۔ کہا جیسے ہی امیر المومنین نے جنازہ دیا نا اس کے بعد ایک جملہ روک کے کہا، رونے لگے اور کہنے لگے، کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس کی صحت ٹھیک تھی، اس کا پہلو ٹھیک تھا، اس کو کوئی زخم نہیں تھا، اس کا پہلو شکستہ نہیں تھا، یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ ہے جو بڑی زخمی ہے۔ بس بھئی جنازہ دیا امیر المومنین نے۔ ذرا گھر جائیں گے نا تو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202 ہے، ذرا دیکھیے گا، اس موقع پہ مولانا نے خطبہ دیا۔ قبر کو بند کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے رونے لگے، کہا کہ قل یا رسول اللہ عن صفیتک حزنی، کہا یا رسول خدا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھے فاطمہ کا زخم کبھی نہیں بھولے گا۔ نہ جانے کیا دیکھا اس رات میں۔ امیر فرماتے ہیں فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّدٌ، آج کے بعد سے کسی رات میں مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ پھر مولا نے پوری زندگی خوشی نہیں منائی، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں وہ زخم نہیں بھلا سکتا جو میں نے دیکھا ہے۔ کبھی بھی اس کے بعد مولا نے خوشی نہیں منائی، پوری زندگی خضاب نہیں کیا۔ مولا نے پوچھا یا علی خضاب کر لیجئے، کہا کہ خضاب زینت کی علامت ہے، میں نے فاطمہ کے بعد زینت چھوڑ دی ہے۔ پروردگارہ واسطہ امیر المؤمنین کی عظمتوں کا، جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ، مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ زندگی میں جناب سیدہ کی قبر کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو غارت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں، مومنات موجود ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئیں گے۔ پروردگارہ جناب سیدہ کا واسطہ تو کوئی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ پروردگار آج ہم ایک واسطہ لے کے آئیں جناب سیدہ کا۔ امام زمانہ کے 2 واسطے ہیں جو امام زمانہ کبھی رد نہیں کرتے، بعض نے لکھا ہے 3 واسطے ہیں۔ ایک ان کی دادی زہرا کا واسطہ ہے، امام زمانہ کبھی رد نہیں کرتے۔ دوسرا اپنی پھپھی کا واسطہ، اور ایک امام حسین علیہ السلام کا واسطہ۔
بھی آج امام زمانہ کو واسطہ دیں گے. آج سارے ائمہ جنت البقیع جا رہے ہوں گے. استقبال کرنے والے کون ہوں گے؟ خود رسول خدا اور خود امام زمانہ. شب جمعہ ہے. بھئی شب جمعہ کے اندر کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہیں کہ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور جو بھی آپ کی مرادیں ان کو یہاں پہ حاجات کو طلب کر دے گا، کوئی پریشان ہے پروردگارا جتنی بھی ماں باپ اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما. اس شہر کے اندر یہ جو مومنین کوشش کر رہے ہیں امام بارگاہ کی، پروردگارا وہ امام بارگاہ نصیب فرما، اور پروردگارا عزاداری کو قائم و دائم فرما، اور پروردگارا تیرا وعدہ عزاداری کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم سب کو ہمیشہ عزاداری سے وابستہ فرما. پروردگارا پاکستان کے حالات خراب ہیں، عراق کے، افغانستان کے، بحرین کے، شام کے، مصر کے، پروردگارا سب مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار تمام کے تمام مومنین جہاں جہاں بسے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. جتنے ہمارے مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میں ایک واسطہ دوں گا، پروردگارا اس بی بی کا واسطہ جو پہلو بدل نہیں پاتی تھی. جب چھٹے امام سے پوچھا نا کہ مولا کون سے ایسے زخم تھے جو مولا نہیں بھلا سکے، تو کہا 2 زخم تھے بی بی کے. کہا دائیں بازو پہ کسی تازیانے کا نشان تھا. جب مولا کو لے جا رہے تھے نا تو کسی نے بازو ہاتھ چھڑوانے کے لیے تازیانہ مار دیا تھا، کہ اس کا نشان اب تک باقی تھا. اور کہا الٹے پہلو پہ پسلیوں پہ ٹوٹنے کا نشان تھا. کہ یہ 2 کبھی بھی مولا زخم نہیں بھلا پایا اپنی زندگی میں. پروردگارا بی بی کے زخموں کا واسطہ تمام کے تمام ماؤں کی گودوں کی حفاظت فرما. خصوصاً بحرین میں، عراق میں، پاکستان میں ہر روز لاشیں اٹھ رہے ہیں. پروردگارا تمام مومنین کی حفاظت فرما. کسی ماں کو اس کے بیٹے کے مرنے کی خبر نہ دے. پروردگارا تمام کے تمام جوانوں کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ 3